کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو کیا ہوگا، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب کچھ طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں سے پریشان ہوتے ہیں کہ دنیا ہم سے ہماری چاہ نہ چھین لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر رہتی ہے۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہتے ہیں۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ زندگی میں اگر تمہیں کبھی کوئی خواہش ناممکن سے لگنی لگے نا، اور نا امیدی ہونے لگے، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہونا، اور اسی کو تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا کہتے ہیں۔ یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، کیونکہ اللہ کی رحمت کا طریقہ الگ ہے۔ وہ آپ سے انسانوں جیسا برتاؤ نہیں کرتا۔ اس کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ اللہ کا رحم بد سے بدترین حالات میں بھی آپ تک آتا ہے، جیسے آپ سے 1400 سال پہلے آیا تھا۔ اس کی خدائی اس کے غضب سے نہیں بلکہ اس کی خدائی اس کے رحم سے ہے۔ یہ تمام کائنات اس کے رحم سے ہے۔ اس کا غضب صرف تب آتا ہے جب اس کا بندہ اس کی نافرمانی کی آخری حد سے بھی باہر نکل جاتا ہے، لیکن تب بھی وہ اپنے رحم کی گنجائش رکھتا ہے۔ تب بھی اگر انسان معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر آپ کس انتظار میں ہیں؟ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور کتنا انتظار کریں گے؟ کیا آپ کو یاد نہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا آپ سے؟ میری رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔